الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر 19 آج کا ہمارا سبق ہے۔ اس سبق میں بھی عورتوں کے حقوق ہی کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت میں زیادہ تر خواتین ہی کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ جیسے کسی بندے کے مرنے کے بعد ان کے وراثت کی تقسیم ہوتی تھی، تو اس وراثت کی تقسیم میں ان کی بیویوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جاتا تھا۔ پھر یا تو وہ خود زبردستی ان کے ساتھ نکاح کر لیتے یا کسی اور بندے کے نکاح میں ان کو دے دیا جاتا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس برے فعل سے منع فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن، زبردستی۔ علماء نے عورتوں کے وارث بننے کی جو بات کی ہے، اس میں مال کا وارث بھی ہے اور اس کی جان اور اس کی ذات کا وارث بھی ہے۔ چنانچہ اس کی 3 صورتیں لکھی ہے علامہ تنوی رحمہ اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میت کا وارث اس میت کی بیوی کو نکاح نہ ہونے دے اور ان کو اپنے گھر میں روکے رکھے، جیسے آج کل بھی ہمارے بعض علاقوں میں ہے، جب کسی آدمی کے بیٹے کا یا بھائی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی بیوی رہ جاتی ہے اور اس کی جائیداد مال اس کا زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو کہیں اور نکاح کرنے نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے۔ تو اس کو نکاح نہ کرنی دیا جائے اور گھر میں ہی کوئی بندے کہ وہ زبردستی باندھ لیا جائے کہ بھئی اس سے نکاح کرو ورنہ آپ کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے نہیں دیا جاتا، یا پھر نکاح نہ کرنے دیا جائے اور وہی رہتے رہتے وہ مر جائے اور اس کے مال پہ وہ کیا ہو جائے، قابض ہو جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی ان کو اس وراثت میں جو اس کے شوہر میں اس کا حق بنتا ہے اس میں حصہ نہ دیا جائے۔ وہ لوگوں کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ بھئی اگر کوئی خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد اگر وہ کہیں اور شادی نہیں کرتی تو شوہر کے وراثت میں تو اس کا حق ہے، لیکن اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں شوہر کے وراثت میں اس کا حق ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ اس کی اگلی شادی کے ساتھ شوہر کے وراثت کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ شوہر کی وراثت میں چاہے وہ اگلی شادی کرتی ہے یا نہیں کرتی، سوائے جو ہے نا دونوں صورتوں میں اس کا حق ہے، اور جو ہے نا اس کا جو حق ہے صرف اس کی بیوی رہنے کی بنیاد پر ہے کہ جتنا عرصہ چاہے وہ 2 دن رہی، چاہے وہ سال رہی، چاہے وہ 2 سال رہی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل، کہ نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن، زبردستی۔ آگے فرمایا ولا تعضلوہن، اور نہ ان کو روکے رکھو۔ روکے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لتذہبوا، تاکہ تم لے لو ان سے، ببعض، بعض ما وہ، آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے، مہر کی صورت میں، وراثت کی صورت میں جو ان کو ان کا حق ملا ہے، تم اس لیے اگلی شادی سے روک رہے ہو، گھر میں ان کو بندھا ہوا ہے تاکہ وہ کوئی اور شادی نہ کرے، تاکہ اپنی جو وراثت میں اس کا جو حق ملا ہے یہ نہ لے کے چلی جائے، اور جو مہر کی صورت میں اس کو ملا ہے وہ نہ لے کے چلی جائے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ ارتکاب کر لے بے حیائی کا، اور وہ بھی بے حیائی کھلی، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کھلی بے حیائی پر اتر جائیے اور کھلی بے حیائی کرتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو روکے رکھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ آگے پھر فرمایا جا رہا ہے وعاشروہن بالمعروف، اور بیویوں کے ساتھ معاشرت کرو، رہن سہن رکھو
بالمعروف، دستور کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اچھے سلوک کا کیا مطلب ہے؟ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، وقتاً فوقتاً جو ہے نا ان کو کوئی ایسی چیز دے دینا گفٹ کی صورت میں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن، بسا اوقات میاں بیوی کے مزاج نہیں ملتے، بیوی ناپسند ہوتی ہے، وہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، جی میری تو پسند کی شادی نہیں ہوئی اور مجھے تو یہ بیوی پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں وہ ناپسند ہے تو فعسا، امید ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ اگر آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں نا تو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت جو ہے نا خیر رکھا ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ اب خیر ظاہری بات ہے صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ خوبصورت ہے، حسین ہے، آپ کی جن سے محبت ہے یا اس سے محبت نہیں ہے، خیر اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا اولاد پیدا کرنے کی حسن ہے لیکن اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ادھر حسن نہیں ہے تو خیر کثیر اور ہے، اچھی اولاد پیدا کی، پھر صرف اولاد نہیں پیدا کی، وہ آپ کی بھی خدمت کر رہی ہے، آپ کے گھر والوں کی بھی خدمت کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی بھی خدمت کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے، تو ظاہری بات ہے ایک حسن کے مقابلے میں یہ باقی ساری چیزیں کیا ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کا اپنے جوڑے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ شوہر ہے، اگر اس میں آپ کوئی ایسی چیز دیکھو جو آپ کو ناپسند ہو تو ظاہری بات ہے وہ صرف ایک ہی اس میں خصلت تو نہیں ہے نا، ایک ہی چیز تو نہیں ہے، اس میں باقی چیزیں دیکھو کہ جو تمہیں پسند ہے، لہذا اسی پسندیدہ چیزوں کی بنیاد پر ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ تو وعاشروہن بالمعروف، تو یا ایھا الذین آمنوا، یا اے ایھا کا میں نے پہلے بتایا تھا یہ دونوں میں بیچ میں فاصلے کے لیے آتا ہے، معنی کوئی نہیں ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل، نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ ترثو تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے کرہن زبردستی، گویا کہ زبردستی تم اس کے وارث نہیں بن سکتے ہو، زبردستی تم اس کے ساتھ اپنا نکاح یا کسی اور کا نکاح نہیں کرا سکتے ہو۔ ولا تعضلوہن، اور نہ تم عزل روکے رکھو، ہن یہ نساء ان کو، لے تاکہ، تذہبو تم لے جاؤ، لے لو، ببعض بعض، ما وہ، اب وہ یعنی مال، اب مال چاہے مہر کی صورت میں ہے اور چاہے وراثت کی صورت میں ہے، آتیتمو جو تم نے دیا، ہن وہی نساء کو، ان کو، الا مگر یہ کہ یاتینا وہ ارتکاب کرے، بفاحشۃ بے حیائی، مبینہ کھلی، اگر کھلی بے حیائی پہ اتر جائے تو ظاہری بات ہے پھر ان سے جو آپ نے مہر دیا ہے اس کے لینے، جو مال دیا ہے اس کے لینے کی، کیونکہ وہ آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہی ہے۔ وعاشروہن، یہ عاشر معاشرت سے ہے اور گزر بسر کرو، ہن ان کے ساتھ، بالمعروف اچھے طریقے سے، معروف کا اصل معنی ہوتا ہے دستور کے مطابق۔ اب دستور کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ دستور کے مطابق کا مطلب یہ ہے جس کمیونٹی میں رہتے ہو نا تو اس کمیونٹی کے حساب سے ان کا خیال کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ رہتے تو اچھی کمیونٹی میں ہو اور خرچہ ورچہ اور حساب کتاب اس کے ساتھ جو ہے نا گاؤں دیہات والا کر رہے ہو، تو یہ نہیں ہے۔ ہاں جس کمیونٹی میں آپ ہے اسی کمیونٹی کے حساب سے ان کے ساتھ اچھا گزر بسر کرو، یہ معروف ہے۔ وَفَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر کرہتمو تم ناپسند کرو انہیں، فعسا پس امید ہے، ان تکرہو یہ کہ تکرہو
تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، ویجعل اللہ اور رکھا ہو اللہ نے فیہ اس میں خیرن کثیرا